ہر شہر کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ کچھ عمارتیں اس پہچان کو روپ دیتی ہیں۔ وہ صرف پتھر اور دیوار نہیں، بلکہ شہر کے جذبے اور ویژن کی تصویر ہوتی ہیں۔ کراچی میں صحت کے معیار کی ایک نئی مثال، میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہسپتال، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ، ہر سروس اور ہر ٹیکنالوجی بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر تیار ہے۔ کارڈیولوجی سے لے کر آرتھوپیڈکس تک، کینسر کے علاج سے لے کر آنکھوں کی پیچیدہ سرجری تک، یہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں بہترین ماہرین اور جدید ترین ٹیکنالوجی ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہے۔ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل، جو کہ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس کا اصل مشن یہ ہے کہ لوگوں تک ایکسیسیبل اور افورڈیبل کوالٹی ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن پہنچائی جائے، بغیر کسی ذات پات کے رواج کے یا کسی بھی شخص کی ایبیلٹی ٹو پے کے لحاظ سے ہر ایک کو ایکویولنٹ ہائی کلاس ہائی پروفیشنل کوالٹی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے۔ اور اسی جذبے کے تحت MMIH کا فوکس چیریٹی پروگرام کام کرتا ہے۔ پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ مختلف ہمارے ایریاز ہیں پیشنٹ ویلفیئر کے۔ ایمرجنسی فلٹر کلینک ہمارا چل رہا ہوتا ہے اور ہماری OPD بھی چل رہی ہوتی ہیں، جس میں پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں مختلف چینل سے، اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ودن 24 آورز ٹو 48 آورز جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر دیں، مختلف جو بھی طبی سہولیات ہیں۔ بالکل یہ میرے ساتھ ہیں، بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں میرے ساتھ، بلکہ سب کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال بھی بڑی اچھی ہے، کسی چیز کی منع نہیں کرتے، بھاگ کے جاتے لے آتے۔ یہ سفر یہاں رکتا نہیں، ضرورت بڑھ رہی ہے اور MMIH کی ذمہ داری بھی۔ ہمارا اگلا قدم اس مرکز کو 550 بستروں کی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی تک پھیلانا ہے، تاکہ امید کا دائرہ اور وسیع ہو سکے۔ آئیے اس مرکز امید کے بارے میں جانیں، اسے پہچانیں اور اس کہانی کو آگے بڑھائیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اور آج کا جو ادارہ ہے ان کے جو روح رواں ہیں اور جو لوگ ہیں وہ یہاں تشریف فرما بھی ہیں، اور ہم خود اس ادارے میں گئے بھی ہیں، دیکھا بھی ہے، تفصیل سے وزٹ بھی کیا ہے، تو بہت اچھے انداز سے ایک سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ بھائی اب باقاعدہ تعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، ظاہر پیکیج میں بھی ناظرین نے دیکھا، میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن شعبہ صحت میں تو بہت شاندار خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور تعلیم کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ایسی جو بھی ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ محمد اعجاز سایہ صاحب موجود ہیں، آپ اعزازی چیئرمین ہیں اس فاؤنڈیشن کے، اور بریگیڈیئر ڈاکٹر ملک وقار احمد اعوان صاحب، آپ CEO ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، جو آپ نے جس کا پیکیج ابھی دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا بھی، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے شکریہ گزار ہیں۔ اللہ کے لیے جزاک اللہ۔ تو یہ سب ذرا بتائیے گا میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ یہ کیا ادارہ ہے، کن افراد نے اسے قائم کیا، کیا مقاصد تھے جب اسے قائم کیا جا رہا تھا، اور ظاہر پھر آگے چل کے اس کے پروجیکٹس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ادارہ 2002 کے اندر 15 آدمیوں نے مل کے بنایا تھا، ایک ویژن بنایا تھا، اس ویژن مشن، اور اس کے تحت اس کا کام شروع ہوا تھا، اور آج ماشاءاللہ 2026 میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہسپتال 450 بیڈ کا تو ہو گیا ہے، اور بائی جون we will cross 500 beds with 14 operation theatres and 75 critical beds. So we will be one of the largest NPO hospital in Karachi. بالکل صحیح۔ تو بیسیکلی یہ ادارہ بنایا ہی گیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ اچھے سے اچھی میڈیکل سروس ایک عام آدمی کو میسر ہو سکے۔ جو دے سکتا ہے وہ اس کے لیے اتنی قیمت ہو کہ وہ افورڈ کر سکے، اور جو نہیں دے سکتا اس کو فری میں ہم کر دیتے ہیں۔ زندہ باد۔ تو اس مقصد تو یہی ہے کہ کلاس ڈفرنس کو ختم کیا جائے۔ ایک امیر اور غریب کے لیے 2 سیپریٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان کو
उससे بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ابتدا میں اس کی وضاحت ہو جائے, پھر ہم ذرا آگے چل کے بات کریں. چونکہ یہ میمن کمیونٹی کا انیشیٹو ہے, میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی یہ ظاہر ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ کمیونٹی کتنا سرو کرتی ہے ہر اعتبار سے. خاص طور پر جو چیریٹی کا کام ہے اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ آگے اگر کہا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ ادارہ صرف میمن کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ہے؟ یہ کیونکہ اس کے نام سے کسی کو ایسا تاثر نہ جائے کہ شاید یہ اسپیسیفکلی کسی کمیونٹی کو کیٹر کرنے کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں اس کی ابتدا میں وضاحت ہو جائے. یہ ادارہ میمن کمیونٹی کی طرف سے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہے, زندہ باد. اور 95% نان میمنز کا علاج ہوتا ہے, اچھا, اور 95% نان میمنز وہاں کام کرتے ہیں. رائٹ, بالکل صحیح. لیکن جو عطیات اور ڈونیشنز ہیں اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسی کمیونٹی. میجورٹی میمن کمیونٹی سے آتے ہیں. رائٹ, میں نے کہا کہ یہ ایک گفٹ ہے کراچی کے لیے. کیا شاندار بات ہے. بگی صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ کس طرح کا علاج یہاں ہوتا ہے. مریض جو جس طرح کہا کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ بالکل اس کی کھال کھینچ لی جائے کہ جو افورڈیبلٹی ہے, اور جو بالکل نہیں کر سکتے ان کے لیے پھر ایک پورا نظام ہے کہ ان کو بھی اسی طرح سے کیٹر کیا جائے جیسے افورڈ کرنے والوں کو کیٹر کیا جاتا ہے. جی, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس فورم پہ آیا ہوں میں. یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے یہ بڑی وضاحت طلب ہے. بیسیکلی ہمارا جو مشن ہے وہ لوگوں میں ایکسیسیبل اور افورڈیبل کوالٹی ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن سب تمام طبقات کے لوگوں کے لیے, irrespective کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, حسب و نسب کیا ہے, ان کا اثر کیا ہے. دس از فار آل irrespective of their caste, creed, color, religion or ability to pay, and with dignity, empathy and respect. رائٹ, جو ممتاز کرتی ہے چیز اس ادارے کو دوسرے اداروں سے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پانی کی سبیل لگانا ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن کسی کے لیے کنواں کھدوا دینا ایک ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے چلتا رہتا رہتا ہے. تو اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے لیے اس کو ناٹ فار پروفٹ کا درجہ اختیار کرنا پڑا, جس میں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہیں بالکل میگر اماؤنٹ پہ ہماری کاسٹ بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے بالکل فلیسنگ والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور جو افورڈ نہیں کر سکتے جتنے پرسنٹ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسی طرح ترجیح دی جاتی ہے. اور علاج معالجہ جو ہے یہ بالکل ایکویولنٹ ہے. رائٹ, جو اصل اسینس ہے جو چیئرمین صاحب کی میں وزڈم کو اور ان کے جو 15 بندے تھے ان کو سلام کرتا ہوں کہ انسانیت کی معراج اس میں ہے کہ بڑے چھوٹے کی اور امیر غریب کی تفاوت کو دور کیا جائے. اس کا علاج بالکل ویسا ہی ہو جیسا ایک امیر آدمی کا ہوتا ہے. بدامی بھائی نے ہمارے اسپتال کو وزٹ کیا ہے, آپ کا وعدہ ابھی تک قائم ہے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ علاج معالجہ جو ہے وہ سب کا ایکویولنٹ ہے, ارسپیکٹو وہ کس بیک گراؤنڈ کا ہے, پے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور یہ ایسی چیز ہے جو ایک ہمارا ویژن بھی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی دا رول ماڈل. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ لوگوں کے لیے مثال قائم کر چکے ہیں اور باقی کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور ابھی جو ایکسپینشن کی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی آلریڈی 450 بیڈز کا ہاسپٹل بہت بڑی بات ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹ گول کیا ہے, کتنے نمبرز پہ جانا ہے؟ سر فرسٹ فیز میں تو ہمارا جو جب شروع کیا ہاسپٹل تو ایک گائنی ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوا. ہر چیز میں جس طرح زندگی کے اصول ہیں تدریج کا اصول ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اب ہمارا جو ایک بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے وہ 550 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. ہمارے اسپتال میں آلریڈی پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ ٹریننگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ مختلف ڈسپلنس میں کنسلٹنٹ بن رہے ہیں لوگ. ابھی ہم فردر اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جیسے میمن کالج آف نرسنگ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, میمن کالج آف فزیو تھراپی شروع ہو چکا ہے, آنے والے دنوں میں مزید کالجز بنیں گے. ان سب کی پیوٹل ریکوائرمنٹ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے. وہ ٹیچنگ ہاسپٹل منیمم 500 بیڈ کا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ چل چلاؤ کام کیا جاتا. بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں ادھر ادھر سے مدد دے کے. ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ہسپتال کو ایک بہترین ایک مثالی ہسپتال بنا کے پھر اس سے آگے چلیں گے. زندہ باد, کیا بات ہے. سر صاحب ہم نے ایک یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنی ہے کہ جو 22 منزلہ ایک انشاءاللہ پروجیکٹ ہے اور اس میں 11 کالجز ہوں گے. 12 کالجز ہوں گے. اچھا, 12 کالج. اس بارے میں ذرا بتائیے نا کہ یہ اب ہیلتھ سے بیسیکلی یہ ورٹیکل یونیورسٹی بلڈنگ ہے. اوکے, اور یہ ہائی ٹیک بلڈنگ ہے ڈیزائن بائی اے وینکوور آرکیٹیکٹ. اوکے, اور اس کے اندر
फ्लोर वाइज हमने कॉलेजेस को डिफ़ाइन किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है जिस कॉलेज के लिए जितनी जगह चाहिए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है क्योंकि अब इंटरैक्टिव एजुकेशन हैज़ बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट देन द क्लासरूम। दैट्स ट्रू। तो इस बिल्डिंग की डिज़ाइन ऐसी है कि इसकी सीढ़ियाँ भी ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पे भी टीचर खड़े होकर क्लास ले सकता है। वाह वाह, ऐसे कोर्टयार्ड्स बने हुए हैं इस बिल्डिंग के बड़ा अंदर, इंटरेस्टिंग है। वाह वाह, तो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। राइट। और वी वांट टू गिव टू दिस सिटी अ प्लेस वेयर हम उसमें नंबर भी हमने रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं कि हम एक नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। वी वांट टू प्रोड्यूस क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। ओके, जो वहाँ से निकले एक अच्छा पढ़ा लिखा। शानदार। तो उसकी क्या अभी टाइमलाइंस क्या हैं, कब तक? और अभी इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी राइट, एंड 3 से 4 साल लगेंगे। मुकम्मल हो जाएगा। और फिर ये वही बात कि अपनी मिसाल आप एक इदारा होगा, जैसे आप जैसे आपने अभी वीडियो में देखा था उसकी डिज़ाइन। बिल्कुल से। तो अभी उसके लिए अगेन हम समझते हैं कि सेहत और तालीम पर तो जितना फोकस किया जाए, तो क्या कुछ ख़ास कोई कैंपेन या मुहिम डोनेशंस के लिए, और ज़ाहिर उसके लिए एक बहुत बड़ा सरमाया दरकार होगा, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? और मैं चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म को भी हम यूटिलाइज़ करें इसके लिए। देखें, पहले भी मैंने आपके शो में कहा था कि हम कभी भी लोगों से पैसे नहीं मांगते। अच्छा, हम लोगों को ये कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, आपका अगर दिल चाहे तो दे दे। बिल्कुल ठीक है, काम सामने Seeing रखें। is believing. मैं कहता हूँ कि ये है, और वही देता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। पैसे वाले लोग तो बहुत हैं, बेशुमार। सारा शहर पैसे वाला है, लेकिन देने वाले भी बहुत हैं। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आज आपने ना कहा तो यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। कोई तो दे देगा, कुछ तो हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा। काम नहीं रुकता है। आज आप देखें ना कि इतना बड़ा अस्पताल जिसकी ऑलमोस्ट 10 अरब रुपए की कॉस्ट है, कहीं ना कहीं से तो आया ना, किसी ने तो दिया ना। वाह, तो इस तरह यूनिवर्सिटी में भी हमारी 5 कॉलेजेस तो 5 लोगों ने कमिट कर दिए, अच्छा, उसका डोनेशन देंगे। तकरीबन आधा काम तो हो गया। Already pledged. ऑलरेडी। माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नेकी का काम है, कोई ना कोई आगे आ ही जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जो आगे आना चाहता है, जाहिर सा ना, अल्लाह तौफीक जिनको भी दे, और जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अकाउंट डिटेल्स और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। और ये नंबर ब्रिगेड साहब बता दीजिएगा, इस पर रब्ता किया जा सकता है? जी बिल्कुल, नंबरों पे रब्ता कायम किया जा सकता है। अगर कोई मदद करना चाहता है या कोई हेल्प लेना चाहता है, दोनों सूरतों में यहाँ पे रब्ता किया जा सकता है। राइट। अच्छा, मुझे इसे भी बताइए कि हमारे पास ज़कात फ़ंड भी बहुत आता है माशाल्लाह से, और हमारा फोकस चैरिटी का प्रोग्राम ज़कात फ़ंड से ही चलता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि हमारा काम देखो, जो दिल में आए थे। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर हम मेमन इंस्टीट्यूट की बात करें, हेल्थ इंस्टीट्यूट की, तो ज़ाहिर सा स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं, बेहतरीन सेहत की सहूलियात हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको ये लगे कि चूँकि शायद ये कोई खैराती इदारा है या कुछ ऐसा तासुर, उसको ज़रा ज़रूर। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस प्रोजेक्ट का जो एसेंस है ना, वो ये है कि यहाँ पे कतन वो वाली एलिमेंट नहीं है कि खैराती हॉस्पिटल है और इसमें एक स्टिग्मा बन जाए, आप अपने लव्ड वन को वहाँ पे ना ला सकें। यानी लोग चाहते हैं कि इतना क्वालिटी का इलाज है कि हमें जाना तो है, मगर वो स्टिग्मा की वजह से सोचें कि नहीं जाना। नो स्टिग्मा एट ऑल। जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करते हैं, और पे करने में भी हमने जो प्राइसिंग रखी हुई है वो बड़ी एक मेटिकुलस प्रोसेस के बाद होती है। वो कॉस्ट बेस्ड होती है और नॉमिनल उसके एक्स्ट्रा लिया जाता है, जो कंपनसेट करता है उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपना इलाज भी करवा रहे हैं और एक तरह से नेकी का हिस्सा भी बन रहा है। मैं आपको ये बड़ी अच्छी, आपने माशाल्लाह यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जो चेयरमैन साहब, इनकी फैमिली, हमारे सारे ट्रस्टीज, माई सेल्फ, एवरीबॉडी, वी लव टू बी ट्रीटेड ओवर देयर। गुड। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो थोड़ा बेहतर एरिया है और वहाँ पे बड़े माशाल्लाह वेल ऑफ लोग रहते हैं। जो यहाँ पे आ जाता है ना, वो दोबारा किसी और जगह नहीं जाता। अच्छा, इसकी वजह ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़, बिल्कुल से, वेरी हाई एम्बियंट एनवायरनमेंट, गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, एंड दैट टू वेरी इकोनॉमिकल। यस, दैट इज़ वाई आई वाज इनवाइटिंग यू कि आप खुद आके देखें। तय हो गया Please believe me. ये इस ईद के बाद इंशाल्लाह हाजिर होगा जरूर। मेरे लिए बड़ा सर, कोई ऐसी बात जो बस आखिर में आप कहना चाह रहे हैं? सेगमेंट हमारा अपने अख्ताम की जाने। मैं तो यही कहूँगा कि हमने एक ऐसी फैसिलिटी बना दी है
اور لوگ اس کو استعمال کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں, میکسیمم بینیفٹ لیں اس سے. اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے آ کے دیکھیں. رائٹ, سیئنگ از بلیونگ, پھر فیصلہ کریں. جو دل میں آئے کریں. کیا کہنا ہے پھر ان پہ چھوڑتے ہیں ہم کہ وہ جو آپ کے کویشچن تھا نا ایک جی. کہ ہم نے اس کو خیراتی ادارہ, تو ہم نے پہلے دن سے اس کو چیریٹی ہاسپٹل نہیں لکھا, رائٹ. اس لیے کہ پھر اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے سوچ کے اندر. آنے والے کی سوچ, جو وہاں لوگ ٹریٹ کام کرنے والے کرتے کی ہیں, سوچ, کرنے والے کی سوچ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جزاک اللہ سر, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اور آپ ضرور چاہیے اور میں ضرور عید کے بعد حاضر ہوں. انداز سے سارا کام جاری ہے. اللہ تعالیٰ مزید کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. ہماری بہت ساری دعائیں ہر انداز سے سپورٹ ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی کہ ظاہر رمضان کا مہینہ ہے تو آپ سب ہمارے دل زیادہ مائل ہوتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے. تو اس رمضان جو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایزی ڈونیشن والا بینک بن گیا ہے. تو وہ یوں کہ آپ صرف یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً ایکسیس مل جاتا ہے کہ آپ 60+ آرگنائزیشنس کو آپ ایک کلک پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 60+ آرگنائزیشنس کو بہت آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے ود ان نو ٹائم. اور ہر ڈونیشن پر 5% اضافی رقم اپنی طرف سے ایزی پیسہ خود ایڈ کرے گا 5% یعنی. جی ہاں. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. اور آتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ.